بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ہشام عن معمر عن ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مہربانیاں اور احسانات ہیں، اور تمام نبی اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام سے خصوصی شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ نبی وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ کا پیغام دو طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتے کو دیتے ہیں، لیکن فرشتہ عام انسانوں کو براہ راست تو نہیں پہنچاتا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانوں میں سے عظیم ترین ہستی جو وقت کے نبی ہوتے ہیں ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، اور پھر نبی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام بنیادی نبوت میں مشترک ہیں۔ آگے نبوت ملنے کے بعد ہر ایک کے فضائل جدا ہیں، ہر ایک کا مرتبہ بڑا نرالا ہے، اور انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے اس انداز میں فضیلت بیان کرنا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بیان کریں، لیکن ساتھ خدا نخواستہ انداز ایسا اختیار کریں کہ کسی نبی کی شان میں فرق آ جائے، تو یاد رکھیں یہ فضیلت بیان کرنے کا انداز بہت غلط ہے، اور اس انداز سے فضیلت بیان کرنا یہ کبھی کبھی کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ اور لے جانے کی وجہ، کفر کی وجہ کیا ہے کہ کسی اور اللہ کے سچے نبی کی شان میں ہم فرق کر بیٹھے۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی نبی آئے سب اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے
جب تک نبوت جاری تھی کسی جھوٹے شخص نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جب تک نبوت جاری تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، جو اللہ کے آخری ہر لحاظ سے آخری پیغمبر تھے، جب وہ دنیا میں آئے تو آپ نے خبر دی کہ لوگوں، میرے بعد تم کچھ لوگوں کو سنا کرو گے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ وقتاً فوقتاً مختلف زمانوں میں نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور میں پیغمبر بتا رہا ہوں کلہم یزعم انہ نبی، دعویٰ تو سب نبوت کا کریں گے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لیکن میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان نبیوں میں فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں مختلف الفاظ کئی جگہ آئے ہیں اس طرح کے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے۔ فرق سے یہاں کون سا فرق مراد ہے جو نہیں کرنا؟ یہ فرق مراد ہے کہ کوئی کہے میں اللہ کے نبیوں میں سے ان کو تو مانتا ہوں اور ان کو میں نہیں مانتا، تو یہ ماننے اور نہ ماننے کے حساب سے فرق کر رہا ہے، اور ایسا فرق سیدھا سیدھا کفر ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنی ہستیاں آئی ہیں سب کو نبی ماننا ضروری ہے۔ ہم سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن ہم حکم مانیں گے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہ ہمارے نبی ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے خود پہلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام نبیوں کی نبوت کو برقرار رکھا ہوا ہے، نبی ہیں سارے، لیکن ان کی جو شریعتیں تھیں وہ کالعدم اور منسوخ ہو گئیں۔ لہٰذا ہم نبوت پہ ایمان لائیں گے، لیکن حکم چلے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبوتیں برقرار ہیں، شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اس لیے نبوتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اور شریعتوں پہ عمل نہ کرنا ضروری ہے۔ شریعت صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی قیامت تک چلے گی۔ تو یہ قرآن کریم میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نبیوں کو ماننے اور نہ ماننے کے حساب سے کسی کو فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں نبی کو تو مانتا ہوں اور فلاں کو نہیں مانتا۔ اللہ کے سچے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو آدمی ایمان سے فارغ ہے۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ہے۔ دوسری بات، نبیوں کی شانیں مختلف ہیں۔ جس طرح ہر پھول کی رنگت بڑی پیاری لیکن الگ الگ، ہر پھول کی خوشبو اچھی لیکن الگ الگ خوشبو ہے، تو اسی طرح اللہ کے تمام نبیوں کی شانیں الگ الگ ہیں اور سب کی شان بڑی پیاری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہم نے جو نبی دنیا میں بھیجے ہیں ایمان تو سب پہ لانا ہے، لیکن سب کی شانیں الگ الگ ہیں، سب کے مرتبے جدا جدا ہیں۔
اور بہت ساری آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ان تمام نبیوں میں سب سے اونچی شان اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے اونچی شان آپ علیہ السلام کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صرف نبیوں سے اونچی نہیں بلکہ تمام فرشتوں سے بھی اونچی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر فرشتوں میں سے وہ حاملین عرش فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ عرش کو اٹھانا اس لیے نہیں ہے کہ اگر یہ فرشتے ہٹ جائیں تو عرش کو خطرہ ہے، نہیں، عرش کو کوئی خطرہ نہیں، البتہ ان فرشتوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ تو حاملین عرش فرشتوں سے زیادہ رتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جبریل اور اسرافیل، میکائیل، عزرائیل سب سے اونچے 4 فرشتے ہیں، ان سے بھی نبی علیہ السلام بہت اونچی شان والے ہیں۔ یہاں آ کے مختصر بات یوں کہی جاتی ہے جو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فارسی میں کہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد آپ ہی کی شان سب سے بلند ہے، اور یہی بات مختصر سی ہے۔ بس ایک اللہ آپ سے اونچا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی علیہ السلام کے برابر اور نہ ہی کوئی ان سے آگے۔ تو یہ انبیاء کرام کا مختصر سا ذکر ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے اللہ کے سب نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن سب نبیوں کی شانیں الگ الگ ہیں، اور ان شانوں میں فرق ہے صحیح، لیکن فرق بیان کرتے ہوئے بڑی احتیاط چاہیے۔ اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے کرتے کسی اور نبی کی شان میں فرق کر بیٹھے تو خیر کوئی نہیں۔ چنانچہ یہ احتیاط بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا سا ہو گیا، کوئی لین دین کا معاملہ تھا۔ تو یہودی نے مسلمان نے کہا والذی اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، کہا میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں اونچی شان دی ہے۔ مسلمان نے یوں کہا۔ یہودی نے ضد میں آ کے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ میری بات ٹھیک ہے، اور میں اپنی بات پہ قسم یوں کھاتا ہوں والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو سارے جہان پہ فضیلت دی۔ اب یہ معاملہ آپس میں ضد پہ آ گیا۔ شان تو اللہ نے دونوں میں سے ایک ہستی کو اونچی دی ہے، دوسرے کا وہ مرتبہ نہیں ہے۔ اس نے بھی وہی لفظ بولا، اس نے بھی وہی بولا اپنے اپنے نبی کے بارے میں۔ اور جب یہودی نے یہ لفظ بولے تو چونکہ وہ نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں کمی کرنا چاہتا تھا، مسلمان نے یہودی کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو یہ فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، یوں مجھے نبیوں پہ فضیلت نہ دیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ جو طریقہ ہے نا ضد بازی اور مقابلے میں آ کے فضیلت دینا، یہاں اگرچہ مسلمان سے غلطی نہیں ہوئی، غلط بات یہودی کہہ رہا تھا، اللہ نے سب سے اونچی شان ہمارے نبی علیہ السلام کو دی ہے۔
فرمایا چاہے آپ سے کوئی بے احتیاطی ہوئی نہیں، لیکن بات بڑھتی تو آگے چل کے کوئی غلطی کر ہی بیٹھتے۔ مقابلہ جو لگ گیا تھا، مقابلے میں کہیں بھی بندہ پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ تو انبیاء کرام میں فضیلت دینے میں احتیاط کی تعلیم دی گئی۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ، یہ جو حضرت یونس علیہ السلام ہیں، ان سے مجھے فضیلت نہ دینا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ میرا مرتبہ ان سے کم ہے یا برابر ہے، بلکہ حضور کی شان سب سے اونچی ہے، لیکن وہاں بھی مقصد احتیاط کا ہے کہ احتیاط کیا کرو، یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے۔ اور پھر اسی معاملے میں ایک بات یہ کہ تمام انبیاء کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، سب سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ وجہ میں نے بتائی ہے، کیا وجہ؟ سب نبیوں کی نبوت باقی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے پر سب نبیوں کی شریعت باقی نہیں رہی، وہ منسوخ ہو گئی۔ لہٰذا ہم حکم نبی علیہ السلام کا مانیں گے، احترام سب کا کریں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شریعت منسوخ ہو گئی اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں بھی منسوخ ہوئی ہیں، بعض احادیث مبارکہ میں حکم ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں، تو یہ منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ منسوخ کا واضح مطلب ہے کہ کچھ احکام ہر قوم میں وہ وقتی ہوتے ہیں، اور کچھ قانون جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ قانون وقتی ہوتے ہیں، کچھ قانون ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وقتی قانون وقت گزرنے پہ ختم ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں قانون ہے کہ ٹریفک بائیں ہاتھ چلے گی، یہ قانون مستقل ہے۔ اور ایک قانون آیا تھا سوشل ڈسٹنس کا، کہ ہر آدمی دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پہ رہے، کوئی کسی سے سلام نہ لے، کوئی کسی کے گلے نہ ملے، کوئی لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہ پئیں، اکٹھے ہو کے نماز نہ پڑھیں۔ یہ بھی اسی ملک کا قانون تھا، لیکن یہ قانون کیسا تھا؟ وقتی، وہ کسی خاص وجہ سے تھا، وہ وجہ ختم تو قانون بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے چند آیات وقتی قانون کے طور پہ نازل فرمائی تھی، اور جب وہ وقت گزر گیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو کالعدم قرار دے دیا، منسوخ فرما دیا، اور باقی ساری شریعت اللہ نے مستقل دی ہے تا قیامت، اور وہ قیامت تک ہی چلے گی، اس میں منسوخ ہو جانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیل سے بات آئے گی کہ بعض آیات اور احادیث مبارکہ منسوخ ہیں، وہ آیات کون سی، ان کے الفاظ کون سے، ان کا حکم کون سا، ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی درس میں اس کو تفصیل سے ذکر کرنے کا۔ تو پہلے جتنے نبی ہیں ان کی شریعتیں وقتی تھیں، وقت گزر گیا، شریعت منسوخ ہو گئی۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں، جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، ان نبیوں میں چند باتیں ایسی خاص ہیں کہ وہ کسی اور میں نہیں ہوتی، وہ صرف نبیوں میں ہوتی ہیں، اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ان تمام نبیوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں جو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ اللہ نے اپنے خزانوں سے ڈائریکٹ علم عطا فرمایا۔ سب نبیوں کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے خزانوں سے علم دیا ہے۔ کسی نبی کا دنیا میں کوئی انسان استاد نہیں ہے،
کسی نبی کا دنیا میں کوئی انسان بھی استاد نہیں۔ چنانچہ بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب یوسف علیہ السلام وہ کنویں میں ڈالے گئے اور مصر کے بازاروں میں بکتے رہے اور عزیز مصر کے گھر پہنچے اور کھایا پیا، عمر گزری، ذرا بڑے ہوئے، شعور والی عمر کو جب پہنچے ہیں تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود ان کو علم بھی عطا فرمایا اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ تو اللہ نے براہ راست علم دے دیا بس۔ لہٰذا کوئی نبی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ یہ نبی فلاں شخص کے شاگرد ہیں۔ ابتدائی تعلیم ہوتا ہے نا ہر ایک کے بارے میں، ابتدائی تعلیم فلاں سے حاصل کی، فلاں سے۔ کبھی بھی کسی نبی کے بارے میں نہیں سنیں گے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے، اپنے محلے کے مولانا صاحب سے یا فلاں آدمی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے انبیاء میں۔ اللہ براہ راست اپنے خزانوں سے خود علم عطا فرماتے ہیں، اللہ خود علم عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دنیا بھر میں کوئی شخص استاد نہیں کہ جس نے کوئی لکھنا سکھایا ہو، کچھ پڑھنا سکھایا ہو، یک چند کوئی واقعات اور آداب اخلاق کی تعلیم دی ہو، بیٹا یہ عادت ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، نہ ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبیوں کو دیا، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک انسان سے دوسرے انسان تک علم پہنچاتے ہیں انسانوں کے واسطے سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کسی نے گھر والے نے پڑھانا تھا، تابوت میں ڈال کے ندی میں ڈال دیا گیا، بہتے بہتے دشمن کے گھر جا پہنچے، وہاں سے نکالا گیا اور اللہ کی حکمت غالب آئی۔ دشمن جس کے لیے بچوں کو قتل کروا رہا تھا اس بچے کو اپنے خرچے پہ خود پالا۔ یہ ہے اللہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں نہیں لاتا، کبھی ہوا ہی نہیں ایسے۔ جہاں دین کا معاملہ ہو نا، دین کا معاملہ، اللہ طاقت کو طاقت سے ٹکراتا ہی نہیں ہے، اللہ طاقت کو تدبیر سے ٹکراتا ہے۔ فرعون نے ہزارہ بچے قتل کروا دیے اس خیال سے کہ اس بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ پیدا ہو، اور جو پیدا ہوئے ان کی پہلے دن سے ان کی پرورش، تمام اخراجات فرعون کے گھر میں ہوئے، فرعون خود اٹھا کے پالتا تھا اس کو۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت۔ اور یہی فرعون تھا، اس کے لشکر اتنے مضبوط تھے، کون لڑے لشکروں سے؟ اور بنی اسرائیل جو نکلے ہیں رات کے وقت ان کو نکلنے کا حکم ہوا آزادی کے لیے کہ بس ایک دفعہ نکل جاؤ، آزادی ہم دلا دیں گے۔ تو وہ نکلے، پیچھے خبر ہو گئی، وہ فوجیں لے کے پیچھے آگے سمندر، ادھر فرعون کے لشکر، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ تو یہاں کیا ہوا، اللہ نے اتنی بڑی فوج کو مارنے کے لیے، اتنی بڑی کوئی فوج دنیا کی کسی اور طاقت کو نہیں ٹکرایا، معاملہ دینی تھا نا۔ اللہ نے ان مسکینوں کو بچایا اور اس فوج کو پانی میں غرق فرما دیا۔ تو یہاں تدبیر کے ذریعے اللہ پاک فضل فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو فرعون کے گھر میں اللہ نے پالا۔ پھر یہ جب پلے بڑے ہوئے تو اس کے بعد ان سے ایک واقعہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے، سورۃ القصص میں اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گرمی کی دوپہر میں گھر سے نکلے، ماشاءاللہ بڑے نوجوان اور بڑے طاقتور تھے۔ نبی کی طاقت تو ویسے ہی 40 مردوں کے برابر ہوتی ہے، اور بعض روایت میں 40 جنتی مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دوپہر کو باہر نکلے تو
دیکھا کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو آدمیوں کو دیکھا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ان کی اپنی قوم کا اور وہ جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ دشمن کی قوم کا۔ دشمن کی قوم کون سی؟ فرعون کی۔ فرعون قبطی قوم کا تھا، قبطی تھا اور اس کی قوم قبطی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل قوم کے۔ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں، دنیا جہان گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں میں سوئی پڑی ہے، ان کی لڑائی ہوگی، چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور نبی سب کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ اب تشریف لائے تو اتنے میں کیا ہوا؟ فاستغاثہ الذی هو من شیعتہ علی الذی هو من عدوہ، جو ان کی اپنی پارٹی کا تھا، اپنے خاندان کا، اس نے تو دیکھا کہ ہمارا بندہ آ گیا تو اس نے تو چیخنا پکارنا شروع کر دیا، موسیٰ بچاؤ، یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور چھڑانے کی کوشش کی، چھڑانے کی کوشش، اور یہی کوشش ہونی چاہیے، یہ کہ یہ ہمارا ہے تو لہٰذا لڑنا شروع کر دو، نہیں، چھڑانے کی کوشش کی۔ تو ہوا کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں کہ لڑائی چھوڑو، لیکن فرعونی کے دماغ میں تو فرعونیت ہے، وہ کہتا ہے ہم حاکم ہیں، یہ غلام ہے، غلام کی جرت کیا ہوئی میرے سے لڑنے کی؟ وہ سن ہی نہیں رہا، سنتا ہی نہیں ہے، لڑی جا رہا ہے، لڑی جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار روک رہے ہیں، چھوڑو، مسئلہ بتاؤ، صلح کراتا ہوں، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ وہ کوئی نہیں سن رہا۔ مجبور ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کے ایک مکہ مارا، اور قرآن میں فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ موقع پہ مر گیا، لو جی، اور ہے بھی فرعون کے خاندان کا۔ پہلے تو بنی اسرائیلی ان خود ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے ہیں، اب جب ان کی پارٹی کا بندہ انہی کے ہاتھوں مر گیا نہ چاہتے ہوئے تو معاملہ بڑی دور تک جائے گا، وہ کہیں گے دیکھا نا، دشمن ہے نا جس کو پالا ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام بھی چپ کر کے نکل گئے، وہ بندہ بھی نکل گیا بنی اسرائیلی، بندہ قتل ہو گیا، لیکن قاتل کا پتہ کسی کو نہ چلا۔ پھر جیسے قتل کو معمولی معاملہ تو نہیں ہے، حکومت کی سردردی ہوتی ہے اور وہ تلاش جاری رہتی ہے اہلکاروں کے ذریعے کہ وہ کون ہے جس نے مارا، کون ہے کون ہے۔ بہرحال کوئی سراغ نہ مل سکا کہ مارا کس نے، اور کبھی نیکی گلے پڑ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام وہی ٹائم نکلے، اسی جگہ اسی بنی اسرائیل کی لڑائی ایک اور قبطی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا پھر بلایا، اس نے کہا یہ تو ہمارے آ گئے بزرگ، تو اب تو اس کی خیر ہی کوئی نہیں، یہ بھی نہیں بچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بڑے دل سے پریشان حال تھے کہ یہ ٹھیک تو نہیں ہوا جو ہو گیا ہے، تو انہوں نے آتے ہی اپنے بنی اسرائیلی کو ڈانٹا، فرمایا انک لغوی مبین، تیرا کام ہی لڑائیاں کرنا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، روز تیرا تماشا ہوتا ہے کسی کے ساتھ۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ جیسے اس دن اس کو مارا تھا آج مجھے مارنے کی صلاح بنا لی ہے۔ راز نکل گیا، اور سامنے کون ہے؟ لڑائی بھی ہو رہی ہے، وہ بنی اسرائیلی، وہ قبطی کھڑا ہے، وہ نکل گیا موقع سے، اس نے کہا لو یہ ایک بندہ پہلے مارا، یہ مجھے بھی ماریں گے۔ وہ گیا، اس نے فرعون کو بتایا جی قاتل پکڑا گیا۔ ان کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے ریفرنس دے کے کہ جیسے اس دن مارا اس کو قبطی کو، آج مجھے ماریں گے آپ۔ اسی کے لیے بندہ قتل ہوا، اسی نے راز کھول دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام موقع سے تو نکل گئے، لیکن بہرحال ادھر اطلاع پہنچی کہ یہ تو بڑا غلط ہوا، فرعون اپنی فرعونیت میں آ گیا۔ وہ گھر والوں سے بھی آ کے لڑا، اس نے کہا آپ کہتے تھے پالو اس کو، دیکھا اس نے کیا کیا، ہمارا بندہ کبھی قتل کرنے شروع کر دیے اس نے۔ تو وہاں میٹنگ ہنگامی بلائی گئی اور فرعون کے دربار میں فیصلہ کیا گیا کہ کیا کریں،
تو سب نے اتفاق رائے سے کہا موسیٰ کو سزائے موت دی جائے۔ حکومت نے فیصلہ کر دیا سزائے موت کا۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون کے نام سے آتا ہے، یہ اصل میں ایمان لاتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، تو محبت کرتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا، پکڑے گئے تو گئے، تو جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی وہ چپکے سے نکلا، جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا اور کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، اے موسیٰ آپ کے قتل کا سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا نکل جائیں، فاخرج نکل جائیں، انی لک من الناصحین، خدا را میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور دیر نہ کریں، یہاں سے غائب ہو جائیں آپ۔ فخرج منها خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام خوف کے عالم میں جلدی سے وہاں سے نکلے۔ اب جائیں کہاں؟ اب جائیں کہاں؟ اپنا علاقہ چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اتنا فوری فیصلہ بھی مشکل تھا۔ تو اللہ والے فیصلے خود نہیں کرتے، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فقال رب نجنی من القوم الظالمین، فوراً کہا یا اللہ ان ظالموں سے بچا لے، یا اللہ حفاظت فرمانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے یہ دعا کر کے نکلے، دعا کر کے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہاں سے نکلے مدین کے علاقے کی طرف، تو اللہ پاک نے مدد فرمائی اور دشمن سے بچا کے اس ملک سے ہی نکل گئے، مصر سے، اور مدین میں جا پہنچے۔ مدین میں پہنچے تو پہنچ تو آئے، اس ملک سے نکل تو آئے، اب جائیں کہاں؟ کوئی واقف نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، بڑے پریشان حال تھے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اس مدین کے علاقے میں جب مین جگہ پہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک جگہ کنواں ہے اور لوگ پانی نکال رہے ہیں اور خود پانی پی رہے ہیں، برتنوں میں بھر رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں اور گھروں کو لے جا رہے ہیں۔ اس رش کے پاس آ کے کھڑے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے میں کہاں جاؤں گا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں اور بڑی پریشان حال کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ہمارا تو آگے پیچھے ہے کوئی نہیں، ان کی پریشانی تو دور کرو، چلو اپنی تو جو ہوگا ہوگا۔ پوچھا آپ کیوں پریشان کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم کھڑی ہیں، ہم بھی بکریاں لائی ہیں اپنی، لوگوں کو اتنی حیا نہیں آتی کہ یہ بچیاں کھڑی ہیں سائیڈ پہ تو پردے کی وجہ سے کھڑی ہیں، تو چلو یار جس وقت وہ آئی ہیں ان کی باری پہ ان کو بلا لیں، ان سے کہ یہاں پانی نکال لیں، بکریوں کو پلا لیں، گھر کے لیے لے جائیں۔ کوئی نہیں، ہم کھڑی ہیں اور یہ آنے والے بعد میں آنے والے پانی لے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ لگا، انہوں نے کہا یہ آپ ٹھہریں، اپنی بکریاں بھی دیں اور برتن بھی دیں۔ فسقا لہما، وہ پانی نکالا، بکریوں کو بھی پلا دیا، برتن بھی بھر دیے اور ان کے حوالے کیا کہ آج تو جلدی جاؤ نا گھر۔ وہ کہتے ہیں وابونا شیخ کبیر، ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ انتہائی بوڑھے ہیں، وہ تو آ نہیں سکتے، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں اور ہمارا روز یہی حال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو آج تو جاؤ۔ وہ گئے اور جب گھر پہنچے تو والد صاحب نے پوچھا خیر ہے آج بڑی جلدی آ گئے روٹین سے، کیا ہوا؟ اور ان بچیوں کے والد پتہ کون ہے؟ سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا، اس علاقے میں آ گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا نوجوان بڑا شرم و حیا والا، دنیا میں وہ شرم تو ہے ہی نہیں جتنی ان میں ہے، بڑے اچھے نوجوان
نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہماری طرف، مسئلہ پوچھا، مسئلہ حل کر کے کہا جاؤ۔ اچھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا؟ ان سے کہا کہ جاؤ، ثم تولی الی الظل، گرمی کا موسم تھا، سایہ دیکھا تو وہ درخت تھا، ادھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ جو بھلائی مجھے عطا فرمائیں میں تو محتاج ہوں، کوئی بھلا کرنے والا بندہ ہی ملا دے، کوئی نظام بنا دے اللہ۔ جن نوجوانوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی ان کو میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ پڑھا کریں۔ دیکھیں اس کی کرشمے، یہ دعا کر کے بیٹھ گئے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وہ جو دو گئی تھی نا ان میں سے ایک جلدی جلدی آ رہی ہے اور بڑے جھجکے انداز میں آ کے، نبی کی بیٹی ہے، حیا والی تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، تو وہ آ کے کہتی ہیں کہ وہ نوجوان، وہ نا ان ابی یدعوک، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھلا آپ کا کر دیں، بدلہ دے دیں۔ انہوں نے شکر کیا، چلو کوئی تو بات سنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، نظریں جھکی ہوئیں، گھر پہنچ گئے۔ اور فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، جب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا تعارف کروایا کہ میں بنی اسرائیل میں ہوں اور فرعون کے گھر میں پلا، یہ واقعہ پیش آ گیا تو مجھے نکلنا پڑا، تو میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ شعیب علیہ السلام اس وقت بڑھاپے کی شدت کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے، بوڑھے بھی نابینا بھی۔ یہ بڑی آزمائش، اللہ پناہ عطا فرمائے کہ آنکھیں کام نہ کریں، انسان بڑا بے بس ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ انعام بھی بڑا رکھا گیا۔ بعض انبیاء کرام کو بھی نابینا ہونا دیکھنا پڑا، اور بعض صحابہ کرام بھی نابینا ہوئے، تو یہ اللہ کے پیاروں پہ یہ آزمائشیں بھی آئی ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں جس کی دونوں آنکھیں لے لوں، میں جس کی دونوں آنکھیں لے لوں اور وہ پھر بھی مجھ سے راضی رہے، صبر کرے، اللہ فرماتے ہیں ان دو آنکھوں کا بدلہ میں اسے جنت عطا کروں گا، جنت کا ٹکٹ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، بس آپ اس ملک سے نکل آئے ہیں، اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو ان ظالموں سے آپ نجات پا چکے ہیں، لہٰذا وہ باتیں اب ٹینشن چھوڑ دیں اور یہاں کی سوچیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بیٹی نے مشورہ دیا، ابو جی اتنا جو اچھا نوجوان ہے تو اسی کو بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں، ان کو ٹھکانہ مل جائے گا اور ہمیں بکریاں چرانے کا نظام ہمارا بن جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی رش میں جانے سے۔ تو بچی نے اس حساب سے سوچا، والد نے اس حساب سے سوچا، تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری صلاح یہ ہے کہ میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی بھی کر دوں۔ برکت ہوئی نا اس دعا کی۔ علی ان تأجرنی 8 حجج، ایک شرط ہے میری، 8 سال بکریاں چراؤ تو شادی ہوگی۔ وَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 10 سال چرا دو تو اور اچھی بات ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ موسیٰ، میں آپ کی مجبوری سے کوئی فائدہ اٹھا کے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اندر گھل مل جاؤ
اور انس ہو جائے اور پھر شادی بھی ہو جائے اور آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک، ٹھیک ہے جی مجھے یہ قبول ہے، 8 سال کا ویزا تو لگا نا، مجھے قبول ہے فرمایا۔ اور فرمایا کہ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، مجھے یہ اختیار دے دیں، چاہوں تو 8 سال، چاہوں تو 10 سال بکریاں چراؤں، بس جتنی بھی چرا لوں تو آپ اس پہ راضی رہیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ پاک ہماری باتیں سن رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے پابند ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ 8 سال بکریاں چرائی۔ تو بکریاں چراتے ہوئے پڑھنے پڑھانے کا موقع کب ملا ہوگا؟ اسکول نہیں، کالج نہیں، کچھ بھی نہیں۔ 8 سال بکریاں چرائیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور بعض روایات میں 10 سال کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب مدت پوری ہو گئی تو نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اب میں اپنے وطن واپس چلتا ہوں، پتہ نہیں وہاں کے کیا حالات ہیں اور بھول گئے ہوں گے سارا، تو لہٰذا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام مدین سے چلے، اور مدین اور مصر کے راستے پہ آتا ہے کوہ طور پہاڑ، وہاں سے گزر رہے تھے، پہاڑی علاقہ، جنگلی علاقہ تھا، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا آگ والا، جو میں اس دن درس میں عرض کر رہا تھا۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ انی آنست نارا، وہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے تو میں جاتا ہوں تاکہ میں وہاں سے آگ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ کوئی آگ بیٹھ کے سیک لیں، کوئی سردی بڑی ہے۔ تو وہ آگ لینے گئے، آگے وہ نبوت والا واقعہ پیش آیا، آگ تو تھی نہیں، درخت میں سے آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا، واپس آئے، اللہ نے بلایا اور فرمایا کہ موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو میں نبی بنایا ہے، تو اب ایسا کرو کہ فرعون کو جا کر میری طرف بلاؤ، اس سے کہو کہ وہ خدائی کے دعوے چھوڑے اور انسان بنے اور سیدھے رستے پہ آئے تاکہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کو فرعون کی بھی فکر ہے، ہاں اصول کے مطابق آئے، اصول کے مطابق آئے۔ تو فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور انہوں نے فرمایا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور مجھے علم عطا فرما، اور میری زبان کی لکنت ختم کر دے تاکہ میری کو بات کسی کو سمجھ بھی آ سکے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ان کی زبان اٹکتی تھی بات کرتے ہوئے، اور فرمایا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرے گھر کے افراد میں سے میرا کوئی معاون بنا دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی ہارون کو بنا دے میرا وزیر، اور اس کے ذریعے میرا ذرا حوصلہ ہو جائے گا، ہم مل جل کے دونوں کام کر لیں گے، نبوت کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیتے ہیں اور آپ مل جل کے کام کریں گے، اور فرعون کے پاس بھیجا تاکہ فرعون کو اللہ کی طرف بلائیں، اور بہت سارے واقعات وہاں پر پیش آئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا فرعون کو دعوت دیتے ہوئے، جاتے ہی فرعون نے کہا کہ موسیٰ پہلے تو یہ بتائیں آپ نے تو ہمارا بندہ مارا تھا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں جب نبوت مل رہی تھی نا تو اس وقت فرمایا بھی تھا، چند دعائیں کی تھیں، ایک تو یہ کہ میرے سینہ کھول دے اور میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، ایک دعا یہ بھی تھی کہ وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اللہ مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو اس نے کہنا مجرم خود آ گیا، پکڑ کے سزا دو، سزائے موت دے دو۔ اللہ نے فرمایا کلا، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم ان کا ذہن ہٹا دیں گے، اور اننی معکما اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اکیلے نہیں جا رہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ایک ایک بات کو سنوں گا، ایک ایک چیز کو دیکھتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ کہیں سے بھی نہیں پڑھا،
کسی انسان سے نہیں پڑھا۔ اور اللہ فرماتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور ہم نے ان کو فیصلے کی قوت بھی عطا فرمائی اور ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے براہ راست علم دیا۔ نبی کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا، بات پاک ہستیوں کی چل رہی ہے اور قادیان کے شیطان کی بات بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی کہتا ہے لانتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اپنی کتاب میں اس نے خود لکھا، اپنی کتاب میں خود لکھا، اور آج بھی قادیانی انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں اس نے خود لکھا ہے، مانتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ میرے جو والد صاحب تھے انہوں نے میری تعلیم کے لیے 2 استادوں کو نوکر رکھا تھا۔ 2 استادوں کو، میں اس پہ تھوڑی بات کرتا ہوں ابھی۔ 2 استادوں کو ایک استاد مجھے فارسی پڑھاتے تھے، ایک استاد دوسری چیزیں پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ قرآن پڑھانے والے استاد کو کیا سوچا ہوا ہے اس نے؟ نوکر رکھا ہوا ہے۔ فارسی بھی دین کے لیے پڑھا رہے ہیں نا، اچھے کام کے لیے، چاہے دنیا کی چیز ہے تب بھی استاد تو اچھے مقصد کے لیے پڑھا رہے ہیں، تو استاد کے لیے لفظ کیا ہے؟ استاد کو نوکر رکھا ہے۔ اسی لیے استاد کو نوکر سمجھتا تھا نا، اسی لیے زمانے کا سب سے بڑا لعنتی بنا ہے۔ آج بھی جب مجمع جوش میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں مرزے پہ لعنت بے شمار۔ جو ماں باپ کی توہین کرنے والا ہے، جو استاد کی عزت نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لے، جہاں تک مرضی پہنچ جائے، لعنت کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اساتذہ کرام کی عزت احترام ہر حال میں کریں، دل سے بھی زبان سے بھی عزت کریں، اور والدین کی بھی زبان سے بھی عزت، دل سے بھی عزت کریں۔ دلوں کا جاننے والا رب جانتا ہے کہ کون کتنی عزت کر رہا ہے، اللہ اسی حساب سے عطا فرماتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی خود لکھ رہے میرے فلاں فلاں استاد تھے اور وہ مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے۔ تو جس نے کسی انسان سے پڑھا ہے کبھی بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام نبی، جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب کو اللہ نے ڈائریکٹ علم دیا، کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام کی بڑی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ آخر میں یہ کہ انشاءاللہ اس جمعے کو درس حدیث کے لیے تشریف لائیں گے دارالعلوم زکریا سرگودا کے استاد حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمن صاحب، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور درس حدیث دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہترین عالم ہیں، بڑا اچھا درس دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دوستوں آئیں گے، مجھے آپ کی محبت کا یقین ہے۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ اکیلے نہیں آنا، کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ خیر کی باتیں، اللہ کے پیاروں کی باتیں، یہ انشاءاللہ جو بھی سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ رحم فرما دیں گے۔ انشاءاللہ اس کی دنیا بن جائے گی، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مسئلہ، آج ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک خاتون نے اپیل کی، اپنی غربت بیان کی اور مدد کرو کا کہا۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ میں سے کئی دوست کہ ہم جیسے ہی کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں غریب ہوں میری مدد کرو، ہم کہتے ہیں بیٹھ جا، اس کو بولنے نہیں دیتے۔ کتنے ظالم ہیں ہم، ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں غریبوں کا احساس نہیں ہے؟ بھئی اللہ کا شکر ہے غریبوں کا احساس ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسجد میں کوئی آدمی بھیک نہ مانگے۔ ہم نے اپنے نبی کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ رہا سوال کہ نہیں وہ بیچارہ غریب ہے، تو بھئی ہم نے کب کہا کہ نہ مانگو اور آپ اس کو نہ دو؟ وہ مسجد کے باہر مانگ لے، بازار میں مانگ لے، کسی اور مجمع میں چلا جائے، شادیاں ہو رہی ہیں وہاں چلا، مانگنا ہی ہے نا، کہیں سے مانگ لے۔
مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، مانگ لیں، کوئی ہم نے کبھی روکا نہیں ہے، نہ ہی دنیا میں کہیں روکا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مسجد کا ماحول صرف عبادت کا ماحول ہو۔ یہاں پہ اگر مانگنے کی کھلی چھوٹ ہو، نہ جانے کیا کچھ ہونے لگ جائے گا، یہاں پہ نہ جانے کیا کچھ ہونے لگ جائے گا۔ اس لیے یہ ہم کرتے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یار یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، بڑے ظالم ہیں، کسی پہ رحم نہیں آتا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہم رحم کرتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ اپنی حد میں رہیں، حد سے باہر نہیں۔ لوگوں کو نا یہاں اعتراض ہوتا ہے اور جگہوں پہ نہیں ہوتا باہر دنیا میں۔ اب کیا سمجھتے ہیں ایک مانگنے والا کہے کہ میں ڈی پی او کے دفتر میں جا کے ڈی پی او سے کہنا چاہتی ہوں میری مدد کرو، جانے دیں گے اس کو؟ کوئی جانے دے گا؟ بالکل نہیں۔ کوئی کہ میں وزیر اعظم کے دفتر کے اندر جا کے مانگوں گی، وہاں بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں، چلو میرا فائدہ بھی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایک بھیک سے میری زندگی سنور جائے، دوبارہ مانگنی ہی نہ پڑے۔ کوئی جانے دے گا اس کو؟ اعتراض لوگوں کو یہاں تو یہاں سے روک کیوں دیا؟ ہر جگہ سے تو روکا جاتا ہے، کہیں اعتراض نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کے حکم پہ عمل کریں تو کئی دوستوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ ہم روکتے ہیں تو کیوں روکتے ہیں، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول